اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ فلسفہ کیا ہے، اس کے بنیادی سوالات کیا ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے پس منظر میں بھی ہم فلسفے کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس موضوع پر، ان مباحث پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عشا خضر وٹو۔ عشا وٹو نے پچھلے سال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے فلسفے میں ایم فل کیا۔ ان دنوں وہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر فلسفے کا کورس پڑھا رہی ہیں۔ میں ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عشا وٹو، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ ہے کیا، اس کے بنیادی سوالات کیا ہیں، ہم کس علم کو فلسفے کا علم کہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دس انٹروڈکشن۔ اینڈ فلسفے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لٹرل میننگ ہے لو آف وزڈم، یعنی حکمت سے محبت۔ اس سبجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی خصوصی طبقے، کسی خصوصی ایریا تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ایریا یا ڈسپلن ہے دیٹ کنسرنز آل آف اس۔ اس کے سوالات جو ہیں دے آر ویری براڈ، اینڈ ان کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ مثلاً یہ دنیا کی ریالٹی کیا ہے، ہم اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، ہو آر وی، ویئر ڈو وی کم فرام، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، کیا چیزیں اس آئیڈینٹی کی بنیاد رکھتی ہیں، اینڈ ادر کویشچنس لائک دیٹ۔ فلسفے میں برانچز بھی بہت آتی ہیں۔ اس کی 5 برانچز ہیں مین، جن میں پہلی ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس مٹیریل ورلڈ سے بیونڈ چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہماری 5 سینسز پرسیو کرتی ہیں، کیا اس سے بھی اوپر کچھ اور ہے، کیا ایسی ریالٹی ہے جو ہمارے اس مٹیریل ورلڈ سے بھی اوپر ہے، جو ہم پرسیو تو نہیں کر سکتے بٹ کیا پھر ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دس دین لیڈز اس ٹو دا سیکنڈ برانچ جو ہے ایپسٹمولوجی، کہ نالج کیا ہے، کیا جو چیزیں ہم جانتے ہیں وہ سچ بھی ہیں، وہ ہمارے پاس وہ نالج کہاں سے رہا ہے، سورس کیا ہے اس نالج کا، اینڈ دین ہیومن نالج کی حدود کیا ہے، لمٹس کیا ہیں۔ تھرڈ برانچ ہے لاجک۔ لاجک ہمیں کرٹیکل تھنکنگ اور ریشنالٹی سکھاتی ہے، یعنی کہ ہمارے جذبات، احساسات کو ایک طرف رکھ کر ریزن یعنی عقل سے کام لینا، ہر چیز کو گہرائی میں عقل استعمال کرتے ہوئے جانچنا یا اینالائز کرنا۔ نیکسٹ از ایکسیولوجی، جس کو عام الفاظ میں ہم ویلیو تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ایتھکس، ایتھکس یعنی اخلاقیات رفلی۔ اس میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، دونوں میں فرق کون سی چیزیں رکھتی ہیں۔ اینڈ دین دا لاسٹ از ایستھیٹکس۔ ایستھیٹکس ڈیلز ود بیوٹی اینڈ آرٹ۔ آرٹ کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، کیا خوبصورتی ایک سبجیکٹیو احساس ہے کہ ایک چیز اگر کسی کو خوبصورت لگ رہی ہے تو وہ دوسرے کو نہیں لگے گی، یا از دیر سم آبجیکٹیو ٹروتھ یا آبجیکٹیوٹی ٹو اٹ؟ بہت شکریہ۔ میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان جو یونیورسٹی ٹیچر نہیں ہے یا یونیورسٹی میں پڑھتا نہیں ہے، کسی دانشورانہ قسم کے کام میں ملوث نہیں ہے، کیا عام انسان کو بھی فلسفہ پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ ایک عام انسان کے لیے بھی ایک علم ہے؟ سب سے بڑا مسکنسیپشن ہی فلاسفی کے بارے میں یہ ہے کہ اٹس لمیٹڈ ٹو انٹلیکچوئل اسکالرس، پروفیسرس۔ اصل میں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی فلاسفی کا استعمال کر رہے ہیں، although not structurally, not formally, but it is still there۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، we're doing philosophy۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم کیا اس دنیا میں صرف نوکری کرنے، پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، یا کیا ہمارا اس سے بھی بڑا مقصد ہے؟ اتنی بڑی دنیا جس میں اگر ہمارا کوئی بھی پیارا اس دنیا سے چلا جائے، سورج پھر بھی اگلے دن نکلے گا، تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے اس دنیا میں؟ ایسے سوالات کے بارے میں ہم جب بھی سوچتے ہیں we're doing philosophy۔ تو اٹس مور آف این ایوری ڈے تھنگ۔ ونڈر یا کیوریوسٹی جہاں بھی ہوتا ہے دیٹ از فلاسفی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فینسی ورڈز یا انٹلیکچوئل پروسیس کے تھرو ہی ہم فلاسفائز کر سکتے ہیں کسی چیز کو،
بلکہ عقل و شعور سے کام لینا، کسی بھی چیز کو سرفیس ویلیو پہ ایکسیپٹ کرنے کے بجائے سوچنا کہ اوکے یہ علم یا یہ بلیف کہاں سے آ رہا ہے، میں کیوں اس کے حق میں ہوں یا کیوں اس کے خلاف میں ہوں. دیٹ از فلاسفی. گویا سوچ کا نام فلسفہ ہے، اور ایک یس طرح سے ہم سب لاشعوری طور پر یا بے خبری کے عالم میں ہم سب فلاسفر ہیں. کیا ہم یہ یس کہہ سکتے ہیں اسے؟ یس. اوکے. اچھا، میرا اگلا سوال تھوڑا سا آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بھی ہے، اکیڈیمیا کے حوالے سے بھی ہے، اور عمومی طور پر آپ فلسفہ پڑھتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں فلسفے کی کیا حیثیت ہے. پھر یہ کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں جامعات میں اعلیٰ سطح کے اوپر جو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر کس حد تک فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، یا جو پڑھایا جاتا ہے اس کا معیار کیسا ہے؟ آپ کے کیا تجربات ہیں ذاتی طور پر؟ او اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ. یہ بہت ایک سیڈ صورتحال ہے. میں نے آج ہی صبح اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو اسکول میں فلسفہ پڑھایا گیا ہے. ایک مکس آف اسٹوڈنٹس تھا، کچھ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تھے، کچھ او اے لیولس کے تھے. اینڈ آل آف دیم ان یونیسن سیڈ نو. دے سیڈ کہ ایز این الیکٹیو آفر کیا جاتا ہے، یا کبھی کہیں ایتھکس میں، کہیں لٹریچر میں اس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے، بٹ ناٹ ایز اے کور سبجیکٹ. جس طرح ہمیں سوشل اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے، سائنس کسی حد تک پڑھایا جاتا ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، اس طرح فلسفہ ایک کور پارٹ آف دا کریکولم نہیں ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسی چیز ہے جو بچپن سے آنی چاہیے، اینڈ ان فیکٹ چائلڈہڈ میں کیوریوسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ڈائریکشن دینا از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہ تو ہو گئی بیسک ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن. اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بھی بات کریں تو وین آئی ڈڈ مائی ایم فل تو پوسٹ گریڈ میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم تھی، باقی ڈپارٹمنٹس کے کمپیریزن میں بہت کم تھی. اینڈ تعداد کے علاوہ یہ آفر ہی نہیں کیا جا رہا ایز اے میجر ان اے لاٹ آف یونیورسٹیز. 6 سے زیادہ نہیں ہوں گی جہاں فلسفہ ایز این انٹائر ڈپارٹمنٹ ایز پوسٹ گریڈ یا ایز گریجویشن کا میجر سبجیکٹ پڑھایا جائے. اینڈ پی ایچ ڈی تو لاہور میں اینڈ آرگیوبلی پاکستان میں صرف پنجاب یونیورسٹی کروا رہا ہے ان فلاسفی. اینڈ دس ایکچولی از ویری انفارچونیٹ. ہمارے یہاں اس سے ایک جڑا ہوا سوال ہے مختصر سا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض نجی یونیورسٹیاں بہت اچھی تعلیم دے رہی ہیں اور وہ بہت اچھی ہیں، تو اکثر ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاسفی ہو یا میڈیکل کی تعلیم ہو، انجینئرنگ کی تعلیم ہو، جہاں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اس طرح کے ڈگریز نہیں کرتی ہیں، پروگرام نہیں کرتی ہیں، یہ پبلک یونیورسٹیز ہی کرتی ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ کافی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو مطلب کہتی ہیں کہ وی آر ویری ہم سوشل سائنسز یا لبرل اسٹڈیز کو کافی وہ کرتے ہیں پروموٹ، بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ان ڈگریز کے اندر بھی فلسفہ اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا. اٹ از دیئر ان چنکس، اس کی ریفلیکشنز ہیں ان ادر کورسز، پر ایز اے میجر اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی، وچ از ایکچولی ویری سیڈ. اور اب تھوڑا سا پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ اس معاشرے میں فلسفے کی کیا ضرورت ہے، اور اس معاشرے میں فلسفے کے بارے میں کیا رویے پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو فلسفہ اہم ہے. اس کا ہمیں ایک ریفلیکشن ملتا ہے اس سینس میں کہ سوکریٹیس نے فلسفہ گیو اپ کرنے، سوال اٹھانے کو روکنے سے بہتر زہر پینے کو ترجیح دی، کہ ہی وڈ rather die than stop questioning things, stop being curious. And Boethius, who was on death row, اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات The Consolation of Philosophy لکھنے میں گزارے. He was supposed to be executed. اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات، کافی قیمتی لمحات ہیں، ان کو پورا فلی 100% ڈیڈیکیٹ کیا ٹو contemplation, ٹو curiosity, ٹو philosophy. اینڈ پاکستانی سوسائٹی میں ایک مسکنسیپشن تو ہم نے دور کر دی ہے کہ اٹ از اونلی فار دی انٹلیکچوئلس. آئی وڈ آرگیو کہ اٹ از فار ایوری بڈی. وی ڈو اٹ آلدو انکانشیسلی، بٹ وی ڈو اٹ. تو اس کے علاوہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی بہت مشکل ہے. آئی اگری ٹو سم ایکسٹینٹ کہ اوکے کانٹ یا ہیگل کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھنا may not be for everyone، یا
ناٹ بگنر فرینڈلی. ان ورکس کی لینتھ بہت زیادہ ہے اینڈ وہ ان کی انگلش ٹرانسلیشنز بہت کمپلیکیٹڈ ووکیبلری یوز کرتی ہیں. بٹ وی ہیو سم فلاسفرز ہو یوز کمپیریٹیولی ایزیئر ووکیبلری, جس کی ایک مثال برٹرنڈ رسل ہے. انہوں نے فلاسفی کی بھی ہے اور فلاسفی کے بارے میں بھی لکھا ہے ان ہز بک دی آؤٹ لائن آف فلاسفی اینڈ دی پرابلمز آف فلاسفی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں برونو لاٹور جیسے فلاسفرز ہو یوز کمپیریٹیولی سمپلر لینگویج. اینڈ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آج کل لیجر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے فار فلیٹنگ ایفیمرل ڈسٹریکشنز سچ ایز سوشل میڈیا. تو وہ ہمارے کرٹیکل تھنکنگ کی اسکلس کو انہینس کرنے کے بجائے مزید ڈمینش کرتی ہیں. سوشل میڈیا جو ہے اسپیشلی جو بھی ہماری جو الگوریدم ہمیں ہماری فیڈ میں دکھاتا ہے دیٹ از این ایکو چیمبر. ہمیں ہمارا ہی نظریہ واپس آتا ہے بیکاز وی ویو سرٹن تھنگس, اسی طرح کی چیزیں ہمارے آگے آتی ہیں, ایک مختلف نظریہ کبھی نہیں آتا. اینڈ فلاسفی کا کام ہی یہ ہے کہ مختلف نظریات دیکھنا, سوچنا, سمجھنا اینڈ دین اینالائز کہ کون سا نظریہ ٹھیک ہے, کون سا غلط ہے. اس میں سوشل میڈیا کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر کتابیں فلاسفی کی مشکل لگ رہی ہیں تو دیر آر اے لاٹ آف یوٹیوب چینلز جو فلسفے کو کافی آسان بنا کر ایون وتھ پاپ کلچر ریفرنسز یا یوزنگ سمپلر لینگویجز پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں کریش کورس فلاسفی آتا ہے, فلاسفی ٹیوب آتا ہے, فلاسفائز دس آتا ہے, اینڈ کافی ہیں جو اردو زبان میں بھی اس کو کرتے ہیں. تو دیٹ از لائک ون برائٹ سائڈ آف دس سوشل میڈیا تھنگ. اینڈ اس کی نیگیٹو یہ ہے ایک اور کہ اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. بہت آسان ہے اپنا دماغ شٹ ڈاؤن کر کے اسکرول کرتے رہنا, ڈوم اسکرولنگ بولا جاتا ہے اس کو. بہت مشکل ہے ہیگل کی, کانٹ کی, پلیٹو کی کتاب میں اپنا ذہن لگانا. اس کا ایک صفحہ پڑھیں تو اس کو سمجھنے میں بھی گھنٹوں لگ سکتے ہیں. تو وہ ذرا مشکل کام اس سینس میں ہے, اور ہماری قوم ذرا کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتی ہے. اینڈ فلاسفی pulls you, drags you out of your comfort zone. تو یہ اگر لیزینس تھوڑی اوور کم ہو جائے تو اس سے یہ مسئلہ تھوڑا حل ہو سکتا ہے. آپ برٹرنڈ رسل کا ذکر کر رہی تھی اور میرے ذہن میں علی عباس جلال پوری کا نام بھی آ رہا تھا, جنہوں نے اردو میں اسی انداز میں لکھا کہ اگر آپ فلسفے کے ماہر نہیں ہیں پھر بھی آپ فلسفیانہ سوالات کے بارے میں جان سکیں, ان پر بحث کر سکیں. تو ایک بہت اہم نام جو پاکستان میں جنہوں نے اردو میں کام کیا وہ ہمارے علی عباس جلال پوری تھے, جو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا تھوڑا سا کہ سوشل میڈیا کی جمالیات جو فلسفے کا بھی ایک موضوع ہے وہ ایسی ہیں کہ بس جلدی سے آگے گزر جاؤ. آپ نے اٹینشن سپین کی بات کی. سوشل میڈیا جان بوجھ کر ہماری اٹینشن سپین کم کرتا ہے. اس کے لوگریدمز ایسے بنے ہوئے ہیں, بہت سے جو اس کے میکنزمز ہیں ایسے ہیں, جبکہ فلسفہ آپ نے بولا کہ ہم سے محنت مانگتا ہے. تو یوٹیوب کی حد تک تو ہم دیکھ لیں گے کچھ چیزیں ابتدائی طور پر, لیکن کیا جو عادتیں سوشل میڈیا پروموٹ کر رہا ہے, بالخصوص ہماری جو نئی نسل ہے جو بہت زیادہ اٹیچ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ, اس نے کیا ایک چیلنج نہیں کھڑا کر دیا فلسفے کے حصول کے لیے؟ ایبسلیوٹلی. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ فلسفے کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے آرگیومنٹیشن. فلسفے کی آرگیومنٹ یعنی بحث کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتی. چند پہلو ہیں فلسفی کے جو جذبات پہ ریلائی کرتے ہیں, سچ ایز ایستھیٹکس, اٹ ڈیلز ود ایموشنز. لیکن آرگیومنٹیشن میں دا پرائمری ڈرائیونگ فورس از ریزن یعنی عقل, اور سوشل میڈیا کی بحث اور مباحثہ آتا ہے جذبات سے. اٹ از ویری ریئرلی بیکڈ اپ بائی لاجک یا ریزن. وہ جذباتی بحث ہوتی ہے. اینڈ فلوسافیکل آرگیومنٹ از لٹرلی دا اپوزٹ. پھر گالم گلوچ بہت ہے بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے اوپر, اور فلسفے کی بحثیں جو ہیں وہ گالم گلوچ کے کلچر میں شاید نہیں ہو سکتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایتھکس از اے پرائمری برانچ آف فلسفی. تو جو ایتھکس پڑھے گا, جو لاجک پڑھے گا, وہ ریزن کو پرائمری امپورٹنس دے گا, اور دوسرے کے نظریے کو ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن دوسرے کے نظریے کی عزت تو ہم کر سکتے ہیں, رائٹ؟ گویا فلسفہ ہمیں جمہوریت بھی سکھاتا ہے.
کسی حد برداشت تک اور جمہوریت. پولیٹیکل فلاسفی سے ہی تو جمہوریت آیا ہمارے پاس. اینڈ یہ جو اے آئی ہے جو آج کل بہت یوز ہو رہا ہے یہ بھی لاجک سے آتا ہے. اٹ کین بی ٹریسڈ بیک ٹو لاجک, سمبولک لاجک. رسل نے بھی اس پہ کام کیا. جس طرح میتھ ایکویژن سولو ہوتی ہے تھرو نمبر, سمبولک لاجک سولوز کمپلیکس لاجیکل پرابلمس. اسی سے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہے, اینڈ دین دیٹ رفلی لیڈ ٹو اے آئی ایز ویل. تو ایوری تھنگ, ایوری ڈیولپمنٹ کین بی ٹریسڈ بیک ٹو فلاسفی. اگر سائنس نے, ایتھکس نے آج یہ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ایک پوسٹ ماڈرن ٹرانس ہیومن ایرا میں جی رہے ہیں, تو یہ سب فلاسفی سے آ رہا ہے. ورنہ ہم صرف سروائیو کر رہے ہوتے, ہم ترقی نہ کر رہے ہوتے اگر ہم اپنی عقل استعمال نہ کرتے. سوشل میڈیا ایک چیلنج ہے. اس کے علاوہ کس قسم کے چیلنج ہیں پاکستانی معاشرے میں فلسفہ پڑھنے کے حوالے سے یا فلسفے کی تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے؟ ایک تو یہ کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہر کسی کی فرسٹ پرائیورٹی ہے روزی روٹی کمانا, پیسے کمانا. وہ اس لیے کہ وی لیو ان اے اسٹیٹ جہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے. تو فلسفہ انفارچونیٹلی ایک مٹیریلسٹکلی ریوارڈنگ ڈسپلن نہیں ہے کہ اف یو ڈو یور گریجویشن ان اٹ یا پوسٹ گریڈ ان اٹ تو بنسبت باقی شعبوں کے, فار ایگزامپل MBBS, انجینئرنگ, IT ایکسیٹرا, اٹ از ناٹ دیٹ فائنینشلی ریوارڈنگ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب میجر ہی اس میں کرنے لگ جائیں, بٹ اس کو زندگی کا ایک حصہ تو بنایا جا سکتا ہے. اپنے فری ٹائم, اپنے لیجر میں اس کو پریکٹس تو کیا جا سکتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی مٹیریل بینیفٹ ہی نہیں ہے تو اٹ از سم تھنگ ٹو بی ڈسکارڈیڈ آل ٹوگیدر, جبکہ ایسا نہیں ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ آئی ووڈ سے اگین از لیزینس. یہاں پہ کمفرٹ زون سے باہر کوئی نہیں آنا چاہتا. جو چیز ہلکی سی بھی مشکل لگتی ہے پیپل گیو اٹ اپ. پر اگر ہم غور سے دیکھیں, ہم کرٹیکلی دیکھیں, تو کوئی ایسی چیز دیٹ از نوبل, دیٹ از گریٹ از ناٹ اچیوڈ ایزیلی. اس کے لیے محنت از لائک دا پری ریکویزٹ فرسٹ تھنگ. ایک سوال, یہ میرا آخری سوال ہے جو ظاہر ہے اس ساری بحث کے بعد جنم لیتا ہے ہر دماغ میں, کہ فلسفے کی پروموشن کے لیے, اس کی ترویج و ترقی کے لیے ریاست کو کیا کرنا چاہیے, لیکن ہر چیز ہمیں ریاست پر بھی نہیں ڈالنی چاہیے. معاشرے کو کیا کرنا چاہیے, اور بطور ایک انفارمڈ سٹیزن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو اسٹیٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے, یا جو نجی یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز کر سکتی ہیں, وہ یہ ہے کہ فلسفے کو کریکولم کا حصہ بنایا جائے. BNU کے لبرل آرٹس ڈپارٹمنٹ یا پورے اس پروسیس کی اچھی بات یہ ہے کہ جو باقی میجرز ہیں ان کو وہ لبرل آرٹس کے الیکٹیوز آفر کرتے ہیں. یعنی ایک آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اگر سے آرکیٹیکچر کی ڈگری کر رہے ہیں, IT کی ڈگری کر رہے ہیں, جرنلزم کی ڈگری کر رہے ہیں, تو یو ہیو دا آپشن کہ آپ کچھ سبجیکٹس دوسرے ڈپارٹمنٹ جو کہ لبرل آرٹس ہے وہاں سے پڑھ سکیں. ان میں فلسفہ بھی آتا ہے, لٹریچر بھی آتا ہے. تو ایز این آپشنل سبجیکٹ آئی تھنک ہونا چاہیے یونیورسٹی لیول پہ. اور اسکول لیول پہ تو سوشل اسٹڈیز کے برابر مقام دیا جا سکتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ اس یونیورسٹی لیول تک پہنچتے تک وہ انڈیویجول یا اسٹوڈنٹ فیملیئر ہو ود بیسک کانسیپٹس اینڈ ود دا بگ نیمز آف فلاسفی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے آن واٹ یو ڈو ان یور لیجر ٹائم. اوکے, اٹ از ویری انڈرسٹینڈیبل کہ آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں, یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, یا آپ پڑھائی حاصل کریں, یو آر اے اسٹوڈنٹ, تو آپ وہ پورا اپنا دن تو obviously ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے. بٹ look at what you're doing in your leisure time. Is it mindless scrolling? Is it emotion and گالی گلوچ والی بحث on social media? Is it being, a hater on social media? Yeah, what are you doing in your leisure time? جو آپ اپنے فری ٹائم میں کر رہے ہیں وہ آپ کچھ اچھا بھی سوچ سکتے ہیں جس سے آپ کو ذاتی فائدہ ہو, جس سے آپ کو زندگی جینے کا ایک بہتر طریقہ مل سکے کہ میں ابھی تک کیا کرتا آیا ہوں یا کرتی آئی ہوں اپنی زندگی کے ساتھ, مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. ناٹ فار منی میکنگ کمرشل پرپزز بٹ فار سول میکنگ پرپزز. ایک بہتر انسان کیسے بنا جائے, یہ ایک ایسا سوال ہے جو آئی تھنک آپ کو خود سے روز نہیں بھی تو ہر مہینے تو پوچھنا چاہیے. عشا وٹو, آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال سے آپ کی اس دلچسپ گفتگو سے, اس علمی گفتگو سے نہ صرف
میں نے تو بہت فائدہ اٹھایا، ہمارے ناظرین بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آئندہ بھی آپ سے فلسفے کے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ تمام ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔